بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ ہے. ملکی معیشت کے حوالے سے ہر ایک فکر مند ہے. اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے. آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور حل کوئی نظر نہیں آ رہا. آج کے پروگرام میں ہم نے رابطہ کیا پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کام کرنے والے ایک تھنک ٹینک کا، جو ریکمنڈیشنز پلاننگ کمیشن کو دے رہے ہیں یا گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ڈائریکٹلی، جن کے ریسرچ پیپرز پہ پالیسیز بن رہی ہیں. آج ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے پروفیسرز کو ہم نے آج اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا کہ ہم ان سے بات کریں کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا، ہمارے جو قرضے ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں. 2007 میں ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان پہ 7 ٹریلینز بیرونی اوورال قرضے تھے، اور آج جب 2021 میں ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان پہ 45 ٹریلینز روپیز کا قرضہ ہے. اس میں ڈومیسٹک ایشوز بھی ہیں اور اسی طریقے سے فارن ڈیٹ بھی ہے، جو کہ ہمارے قرضوں میں اضافہ کر رہا ہے اور ہماری مشکلات میں بھی اضافہ کر رہا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت جو حکومت پاکستان کے جو ڈومیسٹک ایکسپینڈیچرز ہیں، جن کو آپ جو ایکسپینڈیچرز کہیں یا گورنمنٹ فٹ پرنٹس مینٹین رکھنے کے لیے جو لاگت آتی ہے پر ایئر، وہ تقریباً 8.5 ٹریلینز ہے، کھرب ہے، یعنی 8.5 کھرب. اور جو انکم اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے وہ تقریباً 5 ٹریلین ہے. تو یہ جو تقریباً 3 ٹریلین کا یا 3.5 ٹریلین کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے، یہ ہمیں قرضوں کی صورت میں ہمیں لینا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے فارن جو ڈیٹ ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے. یہ سارے ایسے سوال ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اور مہنگائی کا بیسک ریزن کیا ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو قرضے ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، اور وہ کون سی پاسبلٹیز ہیں جن کے ذریعے ہم ملکی معیشت کو ٹھیک ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ہم ایک شارٹ سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے جو سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان سے ہم ان سارے ایشوز پہ ون بائی ون بات کریں گے. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک عام آدمی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھ سکے کہ ہمارے اس وقت جو مسئلے ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کیا گورنمنٹ اس حوالے سے فکر مند ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر اقبال، جو کہ سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں، اور بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ملک کی اکانومی کی پالیسی بنتی ہے اس میں ان کے تھنک ٹینک کا، ان کا. اور ظاہر جو ایشوز ہیں اس وجہ سے ہم نے آج ان کو زحمت دی، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے کہ ہم پتہ کریں کہ مسائل ہیں کہاں اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور کیا ایک غریب آدمی جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ہمارے مسائل پہ توجہ نہیں دے رہا، تو وہ جو ایک عام آدمی کے ایشوز ہیں وہ ہم رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں. سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے سر کہ آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اکانومسٹ سے جب بات کریں تو ایک عام آدمی کا صرف اس سے کنسرن ہے کہ مجھے کیسے فائدہ ہوگا. یہ جو پیٹرول بڑھ رہا ہے، یہ باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو بیسکلی ظاہر ہے آپ کا ادارہ ایک بیک بون ہے کہ آپ لوگ پوری جو اکانومک پالیسی ہے وہ بنا رہے ہیں، تجاویز دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، کہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ایک کرائسس ہے سر، پرائزز بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی قابو میں نہیں آ رہی، یہ کیا ہے، کس طرح اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر اس کو تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں نا تو ضرور. 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ سچویشن نے بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کیا ہے، اور یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم اپنے پاورٹی نمبرز کو دیکھیں تو ہماری اس کووڈ کی وجہ سے پاورٹی تقریباً 45 ملین سے 60 ملین کے قریب ہمارے لوگ جو ہے وہ پور ہو گئے. اسی طرح اگر آپ ان امپلائمنٹ کو دیکھیں، ان امپلائمنٹ تقریباً 5.7% سے 7% پہ چلے گی. اب اس کا کچھ نہ کچھ آؤٹ کم ہوگا نا ان امپلائمنٹ کے. دیر از اے ریسیشن ان دا اکانومی. جب اکانومی میں ریسیشن ہے تو آپ کا ایک آؤٹ پٹ ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس گیپ کو مینٹین کرنے کے لیے یا تو آپ یہ ہے کہ فارن سے آپ کو کچھ امداد مل جائے جس کے تھرو آپ اس کو ایزیلی مینیج کر سکیں. جب آپ لوکل انپٹس کے تھرو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ظاہری بات آپ کی پرائسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت جو گورنمنٹ یا ہماری سوسائٹی میں جو پرائسز بڑھنے کا رجحان ہے اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح سے ایک تو جو ریکوائرمنٹس تھی وہ تو ڈیفینیٹلی انکریز کرنی تھی، لیکن جو ریسیشن آیا اس نے ایک گیپ کریٹ کر دی. اب اس گیپ کی وجہ سے پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی. ٹھیک. اور انفارچونیٹلی یہ پرائسز اتنی ہرٹ نہ کرتی اگر اس کے ساتھ ہماری امپلائمنٹ بھی بڑھتی، لیکن کووڈ نے امپلائمنٹ کو ختم کر دیا. لوگ جو پہلے ایون غربت کی سطح سے اوپر تھے وہ بھی نیچے چلے گئے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب لوگوں کو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ دیر از اے میسو. ڈاکٹر صاحب ایک اور پرسیپشن ہے ایک عام آدمی میں کہ
موجودہ گورنمنٹ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں اور ان کا ایک بڑا سٹانس تھا کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں یا ہم وہاں سے قرضے لے کے آتے ہیں، اسپیشلی IMF، اور وہ بڑے اپوز کرتے رہے اس کو. اب عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یا جو ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں میڈیا کے ذریعے کہ IMF کی بڑی سخت شرائط ہیں کہ آپ ریٹس بڑھائیں گے، آپ یہ چیزیں کریں گے تو ہم آپ کو لون دیں گے اور وہ چیزیں. تو یہ کتنی افیکٹ کر رہی ہے، یہ والا جو IMF فیکٹر ہے کتنا ہماری جو نیشنل اکانومی پالیسی ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں IMF کا رول پاکستان کے لیے ایک پری ڈیفائنڈ رول ہے، چاہے گورنمنٹ اس کو ڈینائی کرے یا نہ کرے، اس کا ایک رول ہے. ٹھیک. رول اس کانٹیکس میں کہ آپ کا ایک ہیوج ڈیفیسٹ چل رہا ہے، آپ کی انڈسٹری اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کو میٹ کر سکے، آپ اپنی امپورٹ کو اس قابل بنائیں کہ وہ اتنی کم ہو کہ آپ کی ایکسپورٹ اس سے بڑھ جائیں. ابھی تو آپ کو بہت بڑا کوشن ہے آپ کے ریمیٹنسز کی وجہ سے، تو جتنے لونز آپ نے آلریڈی لیے ہیں اس کو آپ نے ری پے کرنا ہے نا. دا اونلی وے از ٹو گیٹ اے نیو لون فرام دا انٹرنیشنل ڈونر. اور جو IMF ہے اس کی وجہ سے آپ کو کیا سپورٹ ملتی ہے کہ جو باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ دے فیسیلیٹیٹ دیئر سپورٹ ٹو یو. جیسے اس میں آپ ورلڈ بینک بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا، IMF کے ساتھ آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی سپورٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک. یہ سارے ایک اسی میں سر ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. انٹرسٹ ریٹ جو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک عام آدمی کو تو اکانومی کا نہیں پتہ کہ اصل کہانی کیا ہے، لیکن بظاہر یہ تاثر ہے کہ پچھلی حکومتوں کے نسبت اس دفعہ جو قرضے ملیں ان کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے. اس پہ کیا حقیقت ہے اور کیا اگر ایسا ہے تو یہ بھی اس چیز کو افیکٹ کرتا ہوگا کاسٹ کو؟ دیکھیں بات سمجھنے کی ہوتی ہے نا کہ ہم جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں نا ان کا ایک پری ڈیفائن ہوتا ہے، دے آر سپورٹنگ ٹو ایوری کنٹری ناٹ اونلی پاکستان. تو ان کا ایک ویل ڈیفائنڈ میکانزم ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پچھلی گورنمنٹ نے سستا لون لیا، اس گورنمنٹ نے مہنگا لون، تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی. دے ہیو دیئر یہ مس پرسیپشن ہے. ہاں یہ مس پرسیپشن ہے اور یہ کریٹ کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اچھا سر، اس صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ مسائل تو تقریباً اب ہر ایک کو پتہ ہیں کہ کیا ہیں. آپ کے قیمتی وقت سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں کوئی تجاویز ملیں کہ اور کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اور کرنا کیا امیڈیٹلی ہمارے پاس کیا سٹیپ ہیں کہ جو رکتی سانسیں ہیں ایک غریب آدمی کی وہ بحال ہو سکیں. دیکھیں ہم اگر دو مسائل آئیڈینٹیفائی کر لیں تو وہ ہماری ایک غربت اور ایک ان امپلائمنٹ. ٹھیک ہے. اس سے بڑا کسی بھی اکانومی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک. اور جو گورنمنٹ کی ساری ایفرٹ ہے وہ اسی پہ ہونی چاہیے کہ ہم غربت سے کیسے نکل سکتے ہیں اور ہمارے لیے امپلائمنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایکسٹینسولی ایٹ کے پلیٹ فارم سے اس پہ اسٹڈی کیا اور پچھلے 4-5 ماہ میں ہم نے بڑی کمپریہنسو اس پہ تجاویز بنائیں. ٹھیک. کہ جو شارٹ ٹرم سلوشن ہے وہ آپ کو کنسٹرکشن سیکٹر دے گا. اور گورنمنٹ نے رائٹلی ٹوک اے ویری بولڈ اسٹیپ ٹو فیسیلیٹیٹ دس کنسٹرکشن سیکٹر. اس میں دیکھیں آپ کی لنکیجز کریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک. اب اس کے علاوہ جو ایک غریب بندہ ہے جس کو شاید جاب نہ ملے تو گورنمنٹ کو ایک ایسا اسٹیپ یا ایک ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ جیسے ہمارے جو میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں ان میں ان کی جابس کو انشور کیا جائے. تو یہ گورنمنٹ ایک میڈیم ٹرم میں ایک ڈیزائن کر سکتی ہے کہ جیسے اس کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ بھی 100 days کمپلسری جاب دیتے ہیں دیز الٹرا پورس کو، جس کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، سبسڈائز کر رہی ہے. تو یہ ایک میکانزم ہے آپ کی امپلائمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور دوسری طرف اگر آپ کی پاورٹی ہے تو احساس از ڈوئنگ ویری ویل. ہم نے اس پہ بھی کافی کام کیا ہے کہ اب گورنمنٹ کو آگے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ احساس تو نارمل حالات میں بہت اچھا کام کر سکتا ہے، لوگوں کو ایک کنزمپشن سموتھنگ دے سکتا ہے. لیکن اب اس کرائسس موڈ we have to look into the innovative ways how we can give some sort of additional support to these people. دیکھیں شاک لگا، آپ کی جو پاورٹی لائن 21% پورس لوگ تھے وہ ایک دم سے 30% پہ چلے گئے. تو اس کا مطلب کہ ابھی ہمیں میئرز بھی ایسے ہی لینے ہوں گے جو کہ ایک دم سے ان کو نکالیں. تو اس کے لیے سافٹ لون، یہ گورنمنٹ آلریڈی اس پہ کام بھی کر رہی ہے لیکن اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں کو اسپیشلی ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کمپلسری کر دے کمرشل بینکس کو کہ وہ ہر صورت یہ جو اسمال انٹرپرائزز ہیں ان کو لون دے، کیونکہ وہاں ایشو آ جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ مارٹگیج نہیں ہوتا، ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. تو دا کمرشل بینک آر ویری ریلکٹنٹ ٹو گیو دیم ٹو سپورٹ. لیکن اگر ہم نے واقعی اکانومی کو اٹھانا ہے تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے یہ انشور کرے کہ اسمال بزنس کو قرضہ ملے، لوگوں کو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ملے. اور گورنمنٹ کو ایک جو کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی آخری 2 سالوں میں میگا پروجیکٹس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اسمال پروجیکٹس ہیں آف کورس دے ول گیو سم سارٹ آف ڈیویڈنڈ، بٹ لانگ ٹرم جو ڈیولپمنٹ ہے اٹ کمز تھرو دا میگا پروجیکٹس. اور سی پیک از ون آف دا بیسٹ وے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کو، ظاہر آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں،
امید کیا نظر آ رہی ہے آپ، کیونکہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں بیک ڈور پہ جو کہ ایک عام آدمی کو نہیں پتہ، آپ اس سے کتنے ہوپ فل ہیں کہ ہمارا فیوچر کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا مزید کرائسس کی طرف جا رہے ہیں؟ خدا نخواستہ اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے اگر ہم اپنی اسٹیٹسٹکس کو بھی دیکھیں جو ہماری اپنی پروجیکشن جو پائڈ نے کی ہے تو وی آر ہوپنگ دیٹ اٹ ول رینج ایٹ لیسٹ وی کین اچیو 1.5 اور اپ ٹو 2% آف دا GDP گروتھ ریٹ. ٹھیک، تو یہ ہمارا منیمم ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ ٹوک اے ویری بولڈ اسٹیپ ایز ارلیئر سیڈ کہ یہ جو کنسٹرکشن سیکٹر کو اس نے الاؤ کیا اور آئی ووڈ ریکویسٹ گورنمنٹ کہ اس کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے کیونکہ دس از ون آف دا بیک بون جو آپ کی انڈر جو آپ کی جو لو طبقہ ہے نا اس کو یہ جاب کریٹ کرتا ہے. بٹ سر میں جاننا بیسکلی یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومتی سرکلز میں یا جو ہماری اکانومی ٹیم ہے، تھنک ٹینکس ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، وہاں ایسی کوئی پالیسی بن رہی ہے کہ جس سے ہم یہ جو امیڈیٹ کرائسز ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، اس سے ہم آنے والے کوئی 6 ماہ میں 8 ماہ سال میں کوئی بہتر نکل سکیں، اس سے باہر آ سکیں؟ بالکل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور ہمارا ادارہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اسپیشلی پلاننگ کے ساتھ مل کے اس پہ ایکسٹینسولی کام کر رہا ہے. ابھی ہم وی آر ہوپنگ ٹو گیو اے ویری لائک اے گروتھ اسٹریٹجی ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان ان کولیبوریشن ود پلاننگ کمیشن. اس میں ہم نے یہی میجر سجیسٹ کریں جو بھی آپ کو بتائیں کہ ہمیں ابھی ایک شارٹ ٹرم سولوشن کی ضرورت ہے کیونکہ وی آر ان اے کرائسس موڈ اور یہ جو کووڈ کی سچویشن انسرٹن سچویشن اٹ ول ریمین ایٹ لیسٹ فار 1 ایئر کیونکہ اگر ویکسین آ بھی گئی ہے تو یہ 1 سال تو کم از کم اس کو لگے گا. تو ہمیں وہ جو پور گروتھ ہے نا اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور آر سجیشن بیسیکلی از کہ آپ وہ ایریاز ٹارگٹ کریں جو کہ لو طبقے کو جاب دے. ایک سیلری پرسن کی تو سیلری سیکیورڈ ہے بٹ جو لو طبقہ ہے اس نے تو ڈیلی ویجز پہ ارن کرنا ہے نا، اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود تھے ڈاکٹر ناصر اقبال صاحب جن سے ہم نے بات کی، سینئر ریسرچ انالسٹ ہیں اکانومی پہ، اور انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا اور انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ گورنمنٹ اپنے سیکٹر میں کچھ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور جس سے آنے والے دنوں میں بہتری کے امکانات ہیں. یہاں سے ڈاکٹر صاحب بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہوں گے اور ہم ان سے بھی ملک کی معیشت پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملکی معیشت پہ اور یقینی طور پہ پاکستان میں ہر زبان پہ اس وقت یہی ایک مسئلہ ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے. اپوزیشن جماعتیں بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ ملک اکانومیکلی کریش کر رہا ہے اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اور سب سے بڑی جو اقتضاد ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ سابقہ حکومتیں قرضے لیتی ہیں اور قرضوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور IMF کے حوالے سے بھی ہمارے وزیر اعظم کا عموماً یہ تاثر رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر شاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور سوال بھی آپ سے میرا یہی ہے سر کہ موجودہ گورنمنٹ بھی قرضوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ IMF سے بھی قرضے ہم لے رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں، تو یہ ہمارے اوورآل جو اکانومی ہے ملک کی اس کے اوپر کیا اثرات ڈالتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ان کو واپس کرنا ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیے گا سر کہ یہ بیسیکلی قرضے لینے والا معاملہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ اور اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہمیں اس قرضوں کی سچویشن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اتنے قرضے لینے کیوں پڑے. ٹھیک. اب ایک میں آپ کو کچھ جلدی سے نمبرز کوٹ کر دیتا ہوں. آپ نمبرز دیکھیں، سن 2007 تک ہمارے مجموعی جتنے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جتنے بھی قرضے ہیں وہ تھے 7 کھرب روپے. یعنی پاکستان کی پیدائش کے 60 سال پہلے 60 سالوں میں ہم نے صرف 7 کھرب روپے کے قرضے. لیکن اب 2020 میں اگر اب حالات ایٹ پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ اب ہمارے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ 45 کھرب تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی. تو بہت تیزی سے 2007 کے بعد ہم نے قرضے لینے شروع کیے ہوئے ہیں. اب وجوہات کیا ہیں؟ اس 2 طرح کے قرضے ہیں. ایک مقامی قرضے ہیں جنہیں ہم ڈومیسٹک ڈیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے بیرونی قرضے جنہیں ہم فارن ڈیٹ کہتے ہیں. اچھا سر، 45 کھرب ہمارے پاکستانی روپیز میں یا ڈالر؟ جی 45 ٹریلین روپیز. ٹھیک ہے جی. اوکے. اب اس میں 2 جو کمپوننٹس ہیں، ایک ہے ڈومیسٹک ڈیٹ کا جو مقامی قرضے ہیں اور ایک ہے بیرونی قرضوں کا. ٹھیک. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں اتنے زیادہ بڑے ہیں. ایک پہلی بات، اب جب ہم مقامی قرضوں کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری حکومت کے جو انتظامی اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اوور ٹائم. اب اس میں آپ ان انتظامی اخراجات میں آپ یہ دیکھیں، دونوں یہ وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ. ٹھیک ہے جی. اب ان انتظامی اخراجات کو پورے کرنے کے لیے آپ کو جو آمدن چاہیے وہ ہے نہیں، تو آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں. ٹھیک. اس میں آپ مطلب گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز وغیرہ انکلوڈ کر کے بات کر رہے ہیں یا جسٹ گورنمنٹ مشینری کو چلانے کی بات کر رہے ہیں؟
گورنمنٹ کی مشینری چلانے کے لیے پھر اگر مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کے ہنگامی اقدامات کرنے پڑے, سیلاب آ گیا یا جنگ کی سچویشن ہوگی, یہ سارے اس میں ملا کے, لیکن جتنے ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں کسی بھی سیکٹر کے وہ سب سمیت جی. اور لیکن اس میں بنیادی جو خرچہ ہے وہ یہی ہے انتظامی مشینری چلانے کا. اب آپ 2007 سے لے کے اس وقت تک دیکھیں تو حکومت کا جو انتظامی مشینری ہے اور جو کام وہ کر رہی ہے, حکومت نے جو کام اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا گورنمنٹ فٹ پرنٹ, وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو ان کو پورا کرنے کے لیے چونکہ آمدن اتنی ہے نہیں لیکن آپ خرچے اتنے کر رہے ہیں, اب موجودہ دور میں تقریباً 8.5 کھرب کم از کم خرچے ہیں, لیکن ہماری جو آمدن ہے وہ 4.5 یا 5 کھرب سے زیادہ نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ کے جو اپنی ایڈمنسٹریٹو چیزیں چلانے کے لیے 8.5 کھرب ریکوائرڈ ہیں جی پر ایئر, لیکن اس میں پر ایئر جی, اور لیکن اس میں 8.5 to 9 ٹریلین ریکوائرڈ ہے, لیکن اس میں ہماری جو ٹوٹل آمدن ہے دیٹس ناٹ مور دین 4.5 to 5 ٹریلین. تو دیکھیں اس میں وہ جو بچتا ہے پھر یہ 3.5 سے 4 کھرب وہ ہمیں پھر قرضے لینے پڑتے ہیں اس کو چلانے کے لیے. اچھا اب دوسرے کمپوننٹ کی طرف آ جاتے ہیں, فورن جو ڈیٹ ہے. فورن ڈیٹ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک مسئلہ ہے ہمارے معیشت کا بنیادی ڈھانچہ اور دوسری ہماری ضروریات. معیشت کا بنیادی ڈھانچہ اس طرح کا ہے کہ جب ہماری جی ڈی پی گروتھ بڑھے گی یا اقتصادی ترقی ہوگی تو ہمیں مزید درآمدات کرنی, امپورٹ زیادہ کرنی پڑیں گی. اب وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی مثال کے طور پہ اب یہاں پہ ہمارے دوائیاں بنانے والے فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہیں ان کا 95% خام مال جس سے دوائیاں بنتی ہیں وہ باہر سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جب طلب بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی تو زیادہ امپورٹ کرنا پڑے گا. تو وہ ایک وجہ ہے کہ یہ اس طرح کا ڈھانچہ ہمارے. پھر اسی طرح LNG دیکھ لیں آپ, تیل دیکھ لیں, جب اقتصادی ترقی بڑھتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, وہ ہمیں زیادہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں ہے نہیں. دوسری ضروریات پہ آتے ہیں. ضروریات ہماری ہے مثال کے طور پہ جدید ویپنری, ٹھیک ہے جی, وہ پاکستان میں نہیں بنتی. ٹاپ آف دا لائن ویپنری وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے. پھر اس کے علاوہ جدید مشینری, سی پیک, اب جو بڑے بڑے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کی مشینری ہم نے درآمد کی ہے. تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں. اب یعنی امپورٹ سے جو بیرونی قرضوں میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں ڈالر کی آمدن کے, 3 ذرائع ہیں. ایک بیرونی سرمایہ کاری FDI, دوسرا ہے ریمیٹنس, اور تیسرا ایکسپورٹ. یہ تینوں ملا کے اس کو کور نہیں کرتی, وہ اس سے زیادہ ہے. تو پھر اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. اور جو IMF کے قرضے ہو گئے یا باقی ملکوں کے جو قرضے ہیں اس وقت پاکستان پہ, اس کا کوئی ایک انالیسز آپ دیں, اور وہ کتنا مطلب ریٹرن بھی کچھ ابھی باتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں کہ کچھ قرضے کچھ ملکوں کو واپس بھی کیے گئے, تو اس حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ ہو آپ کے پاس. جی وہ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم قرضے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ چائنا سے ہم شارٹ ٹرم میں لے لیتے ہیں اپنا وہ ڈپازٹس کو, اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹس کو ایک سطح پہ رکھنے کے لیے, وہ ہم چائنا سے ایمرجنسی میں لے لیے یا سعودی عرب سے ایمرجنسی میں ہم لوگوں نے لے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں اب جس طرح کے میرے خیال میں ایک ابھی سچویشن یہ بنی تھی کہ سعودی عرب کو شاید واپس کرنا پڑے تھے, لیکن وہ چائنا سے لے کے پھر ہم نے واپس کیے. پھر ہوتے ہیں لانگ ٹرم لونز. لانگ ٹرم لون ہوتے ہیں وہ ہم ڈونر سے بھی لیتے ہیں, بائیلیٹرل ایجنسیز سے بھی لیتے ہیں, IMF سے بھی لیتے ہیں. تو وہ جو ہم وہ والے لونز لیتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. یہ باقی جو ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم لونز ہوتے ہیں. ٹھیک سر, بینگ اکانومسٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر ایز اے اسٹیٹ, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپوزیشن جماعتوں کا کیونکہ یہی ایک مین اس وقت جو نعرہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اکانومیکلی بڑے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اس میں کسی ایک کو بلیم نہیں کروں گا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ گورنمنٹ ہے یا اس سے پچھلی گورنمنٹ ہے, یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ کافی عرصے سے. ٹھیک ہے جی. ہماری پالیسیاں غلط ہیں. جب آپ کی پالیسیاں غلط ہوں گی اور اس میں تسلسل نہیں ہوگا تو پھر یہ حالات آئیں گے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اینڈ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ, ہم لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں پائڈ میں یا اس کے علاوہ جتنے بھی میں لکھتا ہوں, اگر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات نہ لیے گئے کہ جس سے آپ اس لہر کو روک سکیں, وہ سٹیپس کیا ہیں سر, اس کی طرف آئیں. سٹیپس جی مختلف ہو سکتے ہیں, میں آپ سے کچھ شیئر کر لوں گا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اپنے انتظامی اخراجات ہیں یہ کسی بھی صورت میں اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. وجہ میں اس کی بتاؤں. دیکھیں اب حکومت کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ گندم کی خریداری میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے جی. آپ پاسکو کے تھرو کرتے تو ہیں, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن آپ پاسکو کے تھرو کرنے کا اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ اب صرف پاسکو کا ہی ڈیٹ جو ہے قرضہ وہ تقریباً 800-850 ارب روپے ہو گیا.
ٹھیک گندم کی خریداری اور اس طرح اجناس کی خریداری جی کے لیے، ٹھیک ٹھیک ہے. پھر 200 پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں، ٹھیک. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالے اور وہ پبلک سیکٹر کو کرنے دے. اور یہ ایک آخری سوال سر کہ جو پرائیویٹائزیشن والا ایک کنسیپٹ ہے، کیا یہ کوئی بہتری کرے گا چیزوں کی؟ نہیں، پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ کوئی اتنی، آپ اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی میجر تبدیلی لائے گا، یہ میجر تبدیلی نہیں لائے گا. آپ کو اور میں نے کہا نا کہ اس میں بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے. پرائیویٹائزیشن از جسٹ اے ویری اسمال پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے جی. میجر یہ ہے کہ یعنی گورنمنٹ اپنے جو اس طرح کی جو انٹیٹیز ہیں 200 کے قریب آپ نے جو ذکر فرمایا، تو ان سے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نکالے اور اس کو، لیکن پھر یہ کرے گا کون؟ مطلب پبلک سیکٹر کرے گا، پرائیویٹ، یا کیا ہوگا؟ دیکھیے دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے. آپ سنگاپور کی مثال لے لیں، وہاں پہ بھی حکومت ہے، چائنا میں حکومت ہے، ان کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ وہ صرف ایک انسینٹیو دیتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انسینٹیو دیتے ہیں اور ریگولیٹ کرتے ہیں، اور باقی کام پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے دیتے ہیں. اب ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک اور بڑا اسٹیپ جو ہوگا. دیکھیں ابھی ریکوڈیک کا کیس ہوا ہے، اس کے علاوہ 3-4 اور کیسز پاکستان میں آ رہا ہے. وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ ہمارے یہاں پہ حکومت کی پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ حکومت اس طرح چلائیں گے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ دوسرے کی پالیسی کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ معاہدے غلط ہے اور ختم کریں، تو اس کا سرے سے آتے ہیں تو اس میں دیکھیں انویسٹر پھر آئے گا نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، نہ ایف ڈی آئی آئے گا. تو آپ وہ پالیسیز کا تسلسل رکھیں، لوگوں کو اعتماد دیں. اگر وہ فارن انویسٹر ہو یا مقامی انویسٹر ہو، لوگوں کو اعتماد دیں، وہ آپ کو ٹیکس بھی دیں گے، وہ اپنا سرمایہ بھی لائیں گے. پھر اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ انتظامی اخراجات میں اب 85% اخراجات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ غیر ترقیاتی ہیں، اور وہ جو 15% ہوتے بھی ہیں اس میں بھی ہم کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ سڑکیں، نالیاں، برجز وغیرہ. ڈاکٹر ندیم اور راجہ رفیع ہمارے پائیڈ میں، انہوں نے ریسرچ کی تھی، انہوں نے کہا گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ 67% ہے. تو اتنا بڑا فٹ پرنٹ اکانومی میں حکومت کا ہونا نہیں چاہیے. اس کا پھر آخر میں کیا انجام ہوگا؟ آخر میں یہ انجام ہوگا کہ آپ کے قرضے اتنے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک. اور آخری سوال سر ایک یہ بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ اب یہ پولیٹیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے جس میں بجٹ زیادہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی کوئی فیکٹر ہے یا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا؟ وہ اگر وفاق کے پاس رہے، شاید 43% وفاق کے پاس ہے اور باقی سارا چلا جاتا ہے پروونسز میں، تو اس کا کوئی لنک ہے اس سارے معاملے سے؟ یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو 18ویں ترمیم لائی گئی یا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، تو ٹھیک ہے، اس میں اس کو بہتری کی گنجائش ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ 18ویں ترمیم، یہ بالکل غلط ہے. کیا اس کا فائنینشیل کرائسس سے کوئی لینا دینا نہیں؟ اس کا فائنینشیل کرائسس سے کوئی لینا دینا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ایفیشنسی سے ڈیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہ باقی اور ادھر ادھر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ناظرین ڈاکٹر شاہد محمود تھے جنہوں نے بڑا تفصیلی بریف کیا کہ یہ جو قرضے ہیں بیرونی اور ڈومیسٹک، ان کی ریزنز کیا ہیں اور کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت پہ، کس طرح ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم اسپیسیفکلی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر ادریس خواجہ صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر اس وقت جو اوور آل آپ بینگ اے اکانومسٹ، کیا میجر ایشوز کیا دیکھ رہے ہیں ہماری معیشت میں؟ کون سے ایسے بڑے آپ کہہ لیں کہ میجر پرابلمز ہیں جن کو امیڈیٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ہمیں موقع دینے کا پائٹ کو کہ تفصیل سے اپنے معاشی پروگرام کے بارے میں بتا سکیں. سر دراصل اس طرح جہاں تک معاشیات کو آپ دیکھتے ہیں، شارٹ ٹرم میجرز کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ایک پرماننٹ مسئلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے بہت کم ہے، اور انویسٹمنٹ ہی جب ہوتی ہے تو جو ہے وہ ترقی کو جو ہے فروغ دیتا ہے. اور دوسرا جو ہے ہماری پروڈکٹیوٹی بھی بہت کم ہے. ٹھیک. یہ سر جو انویسٹمنٹ ریٹ کی آپ بات فرما رہے ہیں، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا ملک کے اندر جو ہماری جو نیشنل انویسٹمنٹ ہے یا جو باہر کی دنیا سے یہاں پیسہ دونوں ملا کے، دونوں نیشنل ہمارے اپنے لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں اور جو باہر سے بھی انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ ایگریگیٹ انویسٹمنٹ ٹوٹل جو ہے پاکستان کی کوئی اراؤنڈ 15% جو ہے سالانہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب باقی ممالک میں یہ کافی زیادہ ہے، اور جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہی جو ہے آپ کے آگے جو ہے ترقی میں جو ہے چیز کام دیتا ہے. دوسرا ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے افرادی قوت کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی دوسری طرح سے بھی پروڈکٹیوٹی جو ہے کہ یعنی ہم ایک وقت میں یا پر یونٹ جو ہے ہم کتنا کام جو ہے کرتے ہیں وہ جو ہے بہت کم ہے. تو توجہ ہمیں اس پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کیسے انکریز کر سکتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی جو ہے کیسے انکریز کر سکتے ہیں، کیسے بڑھا سکتے ہیں. اب انویسٹمنٹ کے راہ میں مسائل کیا ہیں؟
انویسٹمنٹ دو طرح کی ہے، پبلک انویسٹمنٹ بھی ہے جو کہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور جو ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی. ٹھیک. پہلے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو لے لیتے ہیں. جی. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی انویسٹمنٹ کلائمیٹ، ایک فضا ایسے بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ انویسٹ کرنے کو جو ہے تیار ہوں. ٹھیک. اگر ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گے کہ مثلاً ریکارڈک کا مسئلہ ہو گیا، مثلاً آئی پی پیز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا کہ جو آپ نے کچھ وعدے کیے پھر ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر سکے، تو لوگ ہیسیٹیٹ کریں گے، ہچکچائیں گے انویسٹمنٹ کرنے میں. تو ہمیں فضا ایسی بنانے کی ضرورت ہے کہ انویسٹمنٹ کو جو ہے فروغ دیا جا سکے، جو وعدے ہم کر لیں پھر ان پہ پورا اتریں. لیکن یہ ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے کہ ایک وعدہ ہم نے کر لیا اور اس پہ ہم قائم نہ رہ سکے؟ کیونکہ جو ہم نے ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ کرنے کی ہماری کیپیسٹی جو ہے کہ وہ ٹرانزیکشنز ہم نے صحیح طریقے سے بنائی نہیں ہیں جو ایگریمنٹس کی ہیں. تو وہ ہمیں اپنی کیپیسٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. چلیں وہ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ کچھ ایگریمنٹس سابقہ حکومتوں میں ہوئے، اب موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے دور میں ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ موجودہ گورنمنٹ کس طرف جائے، اور جو ان کی پالیسیز ہیں آپ کے خیال سے کیا وہ ٹھیک ڈائریکشن پہ ہیں، یا جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل ہی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ بینگ اکانومسٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگین جو ہے کسی چیز کو فروغ دینے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور پروڈکٹیوٹی کرنے کے لیے آپ کی جو میں نے کہا کہ فضا جو ہے بہتر ہونی چاہیے. مثلاً آپ کے ریگولیشنز، آپ جو ہے لیٹ سپورٹ کہ جو ہے آپ ایک کچھ گھر بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، لیکن ایک بلڈنگ کا نقشہ پاس کروانے میں ہی آپ کو جو ہے 1 سال لگ جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے پروسیجرز ایسے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے. تو جو ہے چونکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، خاص طور پہ فائنینشیل ریسورسز کی، تو ہمیں ایسی چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا جو نظام ہے وہ بڑا آسان بنانا چاہیے تاکہ اگر انویسٹر آئے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے علاوہ کیا وے آؤٹ؟ اس کے علاوہ جو ہے انویسٹر کو کئی جگہ جب وہ 2 پارٹیز ٹرانزیکٹ کرتی ہیں تو جو ہے کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے. ڈسپیوٹ کہاں جاتا ہے فیصلے کے لیے؟ وہ کورٹس میں جاتا ہے. اب آپ کورٹس کا نظام ہمارا دیکھیں تو وہ کس ٹائپ کا ہے. سالوں لگ جاتے ہیں جو ہے کسی مقدمے کا فیصلہ ہونے میں. آپ چاہتے ہیں وہ اسپیڈی ٹرائل کی طرف جائیں؟ اسپیڈی ٹرائل کی طرف جو ہے ہمیں جانا چاہیے. اس سے ہٹ کے ایک اور جو ہماری گورنمنٹ کی اکانومی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کن فیکٹرز کی طرف جانا چاہیے؟ بے روزگاری ایک المیہ ہے، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ گئی ہے، آئے روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تو ایک نیا پیٹرن گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرا دیا کہ اوگرا نے لیٹس سپوز 15 روپے کی سمری دی ہے، اس میں سے یہ 4-5 روپے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کیا. تو یہ اس طرح کی جو کنفیوزنگ قسم کی سچویشن ہے یا نیپرا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ریگولیشن اگین جو ہے ہم ان کے، آپ اوگرا کا ایکٹ دیکھ لیں، نیپرا کا ایکٹ دیکھ لیں، یہ سب جو ہے فارن ایجنسیز نے جو ہے بنائے ہیں. تو اگین یہاں پہ بھی میں نے جیسے پہلے کیپیسٹی کی بات کیا، دوبارہ سے کیپیسٹی کی بات کروں گا کہ ہمیں کیپیسٹی ان کی جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ریگولیٹ بہتر طریقے سے جو ہے کر سکیں. پاور سیکٹر کو بھی، دوسرے گیس سیکٹر کو بھی، ایکسپلوریشن کمپنیز کو بھی بہتر طریقے سے ریگولیٹ جو ہے معاہدے جو ہے بہتر کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ان جو ریگولیٹری ایجنسیز ہیں آپ کو ان کو انڈیپینڈنس دینے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ریگولیشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کرتی، وہ پروفیشنلز ریگولیٹ کرتے ہیں. تو کیا آپ دیکھیے کہ آپ نے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ آپ نے پروفیشنلز وہاں لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ادارے جو ہے اٹونومس ہیں، اور کیا جو وہ اپنی مرضی سے جو ہے فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس وقت جو ہے آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ جو ہے ان ریگولیٹری ایجنسیز میں جو ہے حکومتی آفیشلز، بیوروکریٹس جو ہے وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. وہ پھر فیصلے انڈیپینڈنٹ طور پہ نہیں کر سکتے. تو ان کو انڈیپینڈنس دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں ان میں پروفیشنلز کو جو ہے انڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کی جو ہے یہ ریگولیشن جو ہے بہتر ہوگی. ٹھیک. ایک تو سر آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا سارا فوکس ہے بیسیکلی کہ ریگولیشنز ہوگی، چیزیں پراپر رول ایسے ہوں گے کہ چیزیں ہوں گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا موجودہ گورنمنٹ کی جو سمت، میں نے آپ سے پوچھنے کی کوشش کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس طرف ٹھیک جا رہے ہیں یا ان کی ڈائریکشن غلط ہے؟ ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے جی، وہی. لیکن یہ چیزیں جو ٹھیک ہوں گی وہ لانگ ٹرم ہوں گی، کوئی شارٹ ٹرم میزرز کے ذریعے جو ہے صحیح نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی مارکیٹس کو جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹس میں بھی، مارکیٹ کے نظام کو میں بیسیکلی دیکھیے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اکنامک گروتھ زیادہ ہونی چاہیے، اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی کہاں پہ؟ وہ مارکیٹس میں ہوتی.
मार्केट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि वो हमारी मार्केट्स जो है पूरी नहीं करती, कुछ एक आध मार्केट पूरी करती है, बाकी नहीं करती। मसलन मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए कि वो जो बायर और सेलर है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक। तो हमारी मार्केट में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। आज अगर फ़र्ज़ करें कि आप जो है अभी कोई डॉलर ख़रीदने जाएं तो आपको कोई बहुत ख़तरा नहीं है, आपको मालूम है कि 160 का आपको मिल जाएगा। ठीक। आपको कोई बहुत ख़तरा नहीं है कि कोई आपको 170 का डॉलर जो है बेच देगा। वजह यह है कि आप इंटरनेट पे प्राइस जो है देख के जा सकते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है। ठीक। लेकिन ये सूरत हाल रियल स्टेट में नहीं है। आप ख़रीदने जाएं तो एक शख्स, एक डीलर जो है आपको 1 करोड़ प्राइस बताएगा, दूसरा हो सकता है कि आपको 1.5 करोड़ बताए। ठीक। तो वहाँ पे कोई प्राइस का निज़ाम क्रिएट करने की जो है ज़रूरत है। वो कैसे हो सकता है? चीज़ें तो देखें पुरानी हुकूमतों में भी ऐसी थी, अभी ऐसी है, फिर डायरेक्शन कैसे ठीक हो गई इनकी, ये मैं समझ नहीं आ रही। यही कह रहा हूँ कि ये मसाइल हमारे प्राइम परमानेंट मिनिस्टर हैं। साहब ने इस हफ्ते जो बात की, टेलीफोन कॉल्स ली लोगों की, तो उसमें भी अक्सर लोगों का यही था कि महंगाई हो रही है और आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो उनका ये था कि टाइम लगेगा, लेकिन वो इनिशियल पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा। देखिए मैं इसी तो आप तरफ एक एडवाइस गवर्नमेंट को दें कि इमीडिएट उन्हें किन किन सेक्टर्स पे क्या करने की ज़रूरत है, ताकि जिससे कोई एक ऐसा मैसेज जाए और अगर कोई भी हुकूमती शख्स या उनकी माशी टीम का बंदा प्रोग्राम देख रहा है तो वो समझ सके कि उसे करना क्या चाहिए। नहीं, देखिए वो यही है कि हमेशा हम क्राइसिस मोड में रहते हैं कि अभी कल के लिए क्या करना है। उसकी वजह से ये आपको कोई पहली बार जो है कोई अच्छी या बुरे हालात हम नहीं देख रहे। ये पाकिस्तान के 70 साल आप देख लें तो ये आप बूम बस्ट आप देखते रहे हैं। हम बार बार मसाइल में क्यों आते हैं? इसलिए कि जो हम अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, वो रिफॉर्म्स हम नहीं करते। तो बुरे हालात से परमानेंटली निकलने के लिए क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो उसकी तरफ मैं आ रहा था कि मार्केट में एक तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरा जो है आपको ये चीज़ चाहिए कि आपका मार्केट में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बेसिकली आपने ट्रांजैक्शंस को स्पीडी बनाना है और आपने ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करना है और आपने जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक। तो नंबर 1 ये चीज़ है कि आपको अपनी मार्केट्स को जो है इसके अलावा कोई चीज़ जो बेहतरी इसके अलावा जो देखिए मार्केट्स एग्जिस्ट कहाँ करती हैं, ये और एक आम आदमी को कैसे रिलीफ मिले? सर असल में आजकल जब भी आप इकॉनमी पे बात करते हैं ना, और अगर कोई भी ये प्रोग्राम देखेगा या लोगों के जहनों में एक ही चीज़ होती है कि एक आम आदमी के फ़ायदे की बात है तो ठीक है, वरना वो कहते हैं कि ये तो वैसे ही चलती रहती हैं बातें। तो कोई ऐसा वे आउट गवर्नमेंट को दें कि जिससे एक आम आदमी किसी भी तरह अकोमोडेट हो सके। एक तो आपने जैसे ये बात की कि ठीक है कुछ इससे टाइम बच जाएगा, लोगों की जो एक्स्ट्रा एफर्ट है कॉपीज़ वगैरह की वो बच जाती है, लेकिन इससे हट के बड़ा इससे बड़े हट के आपको सबसे बड़ी जो है आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी। ठीक। अब एम्प्लॉयमेंट रोज़गार कैसे जनरेट होगा? ठीक। एक मिसाल आप तौर पे ये ले लें कि एक शख्स जो है वो काम इधर जो है डी चौक में आपका ऑफिस है, यहाँ पे जो है काम करता है। ठीक। वो रहता जो है रवात में है या बाराखू में रहता है, वहाँ से उसको सफ़र में जो है कितना टाइम लगता है। अगर जो है हम जो गरीब शख्स है उसकी रिहाइश का बंदोबस्त भी इधर ही शहर में ही कर दें तो जो है उसका ये टाइम भी बच जाएगा, आपके पेट्रोल की कॉस्ट भी बचेगी, आपकी ट्रैफिक की कंजेशन भी बचेगी। और ये जो आपको इतनी ट्रैफिक की वजह से जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और ये सब कुछ बनाने पड़ते हैं, ये आपको नहीं बनाने पड़ते। लेकिन सर ये तो देखिए लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ हैं, उनको गवर्नमेंट तो इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं अकोमोडेट नहीं कर सकेगी। गवर्नमेंट नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर के हालात आपके सामने है कि सब तबाह है। नहीं, मैं दोबारा से आपके शहर ऐसे होने चाहिए कि जो है जहाँ पे अमीर और गरीब दोनों के रहने की जगह हो। इस वक्त इस शहर में और बहुत से शहरों में क्योंकि हम सिर्फ एक मकान बनाते हैं 2 स्टोरी, तो फिर हमें शहर को फैलाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तो बड़ी बेहतरीन बात है सर, लेकिन हमारा वो वाला मसला है कि एज ए नेशन एज ए स्टेट कि हमें कल की फ़िक्र होती है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है जिस पे मैं आपकी राय एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा कि महंगाई का एक तूफ़ान है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई चीज़ प्राइस बड़ी होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर दफ़ा टीवी पे यही कहते हैं कि मैं मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, जायज़ा भी ले रहा हूँ, लेकिन प्राइस फिर भी बढ़ रही हैं। आप कोई ऐसा शॉर्टकट कोई फार्मूला बिंग इकोनॉमिस्ट अगर बता सकें, तजवीज़ दे सकें
کہ محترم پرائم منسٹر کو کن سیکٹرز پہ امیڈیٹلی براہ راست نظر رکھنی چاہیے جس سے شاید کہ یہ جو چیزیں ہیں جو پرائزز انکریز ہیں کہیں نہ کہیں ہم اس کو کم کر سکیں؟ نہیں دیکھیے، پرائسز انکریز کا کچھ تو جو ہے باہر کے ہوتے ہیں کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ آپ کا سال اس دور کے ادوار کے شروع میں جو ہوا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے اچانک جو ہے شوٹ کیا ہے 135 سے 160 پہ چلا گیا ہے. اب ایکسچینج ریٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے مارکیٹ میں اس کی پرائس اسی طرح بنتی ہے کہ جیسے مارکیٹ میں آلو پیاز کی جو ہے قیمت ڈٹرمن ہوتی ہے. کہ یہ فورن کرنسی کے یا یوں کہہ لیں آسان زبان میں کہ ڈالر کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور ڈالر کی سپلائی کتنی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں لانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا. ہمارے معزز پینلسٹ نے، ہمارے مہمانوں نے اپنی اپنی رائے دی اور انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں. اور لیکن ایک چیز جو پورے شو کا کنکلوژن ہے کہ ہماری حکومت کو لانگ ٹرم اکانومک پالیسیز کی طرف جانا ہوگا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، انویسٹرز کے لیے فضا بنانی ہوگی تاکہ باہر کی دنیا سے یا لوکل لیول پہ اگر کوئی بھی بندہ پاکستان میں پیسہ لگاتا ہے تو اسے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نظام کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کیا جائے اور اتنا مختصر کیا جائے کہ کوئی بھی آدمی پاکستان میں پیسہ لگانے سے ہیزیٹیٹ نہ کرے. یہی ایک واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے جب انویسٹمنٹ آئے گی، ہماری انڈسٹری گرو کرے گی، ہمارے پاس جب ڈالرز ہوں گے تو تب جا کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.